أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو ہمارا دشمن بتایا ہے اور یہ ایسا دشمن ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے دکھتا نہیں. جو دشمن سامنے ہوتا ہے، نظروں سے دکھائی دیتا ہے تو اس سے تو بچنا، اس سے پرہیز کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا دشمن ہے جو سامنے نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ علامات ایسی بتلائی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کا اثر ہے. دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جب اثر ڈالنا چاہتا ہے تو دل کے پچھلے حصے میں وہ اپنی سونڈ لگاتا ہے، اگر ذکر میں ہے تو ہٹ جاتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے شریعت بتلائی، اپنی رضامندی اور ناراضگی کی باتیں بتائی کہ اس سے میں راضی ہوتا ہوں، اس سے میں ناراض ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جہاں مخالفت ہوگی اس مخالفت کے اندر شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے. بعض مرتبہ اس کی دشمنی کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی خیر خواہی بتلاتا ہے. حالانکہ اس خیر خواہی کے پیچھے اس کی بدخواہی چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کہ بعض اللہ والوں کو نماز سے سلائے رکھا فجر میں یا تہجد میں، اور پتہ چلا دوسرے دن وہ اٹھانے کے لیے آیا کہ کیوں، کون ہے، دروازہ بند تھا، کیسے آیا؟ پکڑ لیا تھا میں ابلیس شیطان ہوں. تو کیوں آیا تھا؟ کہ آپ کو نماز میں اٹھانے کے لیے. اب دیکھیے، شیطان کا کام سلانے کا ہے، لیکن یہاں وہ اٹھانے کا کام کر رہا ہے کہ آپ جو کل رات آپ کی تہجد مس ہو گئی اور آپ نے اللہ کے سامنے عاجزی کی، گر گرائے، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑھ گیا. تو میں نے چاہا کہ وہ مقام آپ کو نہ ملے، آپ اپنی یہی پڑھ لو تو اچھا ہے. تو یہ اس کے اندر بھی شیطان کی بدخواہی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے شیطان کی عبادت کرنے سے
پوجا کرنے سے منع کیا اور اس کا سبب بتلایا انہ لکم عدو مبین. اب سوال یہ کہ جب کھلا ہوا دشمن ہے تو پھر لوگ اس کے کہنے پہ چلتے کیوں ہیں؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال کو اٹھایا اور اس کا یہ جواب دیا کہ اصل میں شیطان ڈائریکٹ نہیں آتا ہے، وہ دوسرے انسان کے ساتھ آتا ہے. ایک بات تو یہ ہے بھئی ہمارے دوست کی شکل میں آئے گا تو دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، تو یہ سوچ کر کہ میرا دوست کوئی تھوڑی بری بات کہے گا آدمی مان لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد نہیں چاہتے، اللہ کی مدد نہیں مانگتے، ہمیں اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. آخر قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیوں اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. کیوں؟ نیکی کا کام ہے، پھر بھی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر. پھر بھی کہا کہ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. یہ آپ کی تلاوت کے ذریعے کہیں اور لے جا سکتا ہے. اتنے بڑے نیک عمل کے لیے بھی اللہ کی مدد مانگنے کا، اللہ کے سے پروٹیکشن مانگنے کا حکم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا گناہوں کی طرف مائل ہونا یہ ایسا ہے جیسے کہ بیمار آدمی کا اپنی مضر چیزوں کی طرف دوڑنا. ایک آدمی کو بخار ہے، اس کا جی چاہے گا کہ مجھے ٹھنڈا جوس پلایا جائے، حالانکہ ٹھنڈا جوس اس کو نقصان دے، لیکن مزاج صحیح نہیں ہے. آدمی کا جب مزاج بگڑتا ہے تو اچھی چیز اس کو بری لگتی ہے، میٹھی چیز اس کو کڑوی لگتی ہے، مزاج بگڑا ہوا ہے. تو انسان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ گناہوں کی طرف اس طرح مائل ہوتا ہے جیسے کہ بیمار آدمی اپنے نقصان دہ چیزوں کی طرف جاتا ہے. اب یہ دنیا جو ہے ایک وبائی ہوا اس پہ پھیلی ہوئی ہے، اور جہاں وبائی ہوا پھیلی ہوئی ہو وہاں آدمی کہاں جائے گا؟ سانس تو لینی پڑے گی. ابھی سانس کو لینے کے لیے اس کو چاہیے کہ صاف ہوا لے، بگڑا ہوا مزاج ہے اس کو درست کرے. ہاں، اس کے لیے فریشر کو یوز کرے تاکہ صاف ہو جائے ہوا. اب وہ یوز نہیں کرے گا تو شیطان کا شکار ہو جائے گا. شیطان نے دیکھیے اس کی جو چالیں ہوتی ہے شیطان کی، اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں اور اس درجے کے مطابق اللہ کا فیصلہ اور حکم ہوتا ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے وہ بادشاہ کا تذکرہ کیا کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک بادشاہ کے نیچے ایک امیر ہے اور امیر کے نیچے دوسرے کام کرنے والے ہیں. اب اگر اس امیر نے بادشاہ کے جو دشمن ہے اس کے ساتھ کنیکشن کر کے خفیہ سازش کی باتیں کر لی، ظاہری بات ہے بادشاہ کو اس کا پتہ چلے گا تو کیا کرے گا؟ اس امیر کو پہلی فرصت میں ختم کر دے گا کہ ہمارے دشمنوں سے دوستی کر رہا ہے. اب اگر امیر نے تو نہیں کیا، نیچے والے جو امیر کے ماتحت ہیں اس نے کیا، تو دیکھا جائے گا کہ اس بات پر امیر کیا ایکشن لیتا ہے. اگر امیر کوئی ایکشن نہیں لیتا اور چپ چاپ دیکھتا رہتا ہے اور چلنے دیتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے امیر نے بادشاہ کی مخالفت کی ہے، کیونکہ جس آدمی نے بادشاہ کے خلاف کیا اس کو امیر کو چاہیے تھا کہ سزا دے. سزا نہیں دی، گویا کہ وہ راضی ہے اس کے اوپر.
اگر امیر سزا دیتا ہے اس کو تو بادشاہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے فیور کا کام کیا ہے، اور اگر آخری درجے کا آدمی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت انسان کے اندر بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں، ایک اس کا دل ہے، ایک اس کی زبان ہے، اور ایک اس کے اعضاء ہے۔ اب اگر شیطان کا کہا ہوا دل مان لیتا ہے تب تو بہت بڑی مصیبت ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اگر زبان نے کر دیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ دل کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، دل راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر دل ناراض ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ہاتھ پاؤں نے کچھ کر لیا تو اس میں بھی دل کی ایکشن دیکھی جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا اور اس میں دل کا دخل ہے، مثال کے طور پر عقیدہ ہے، عقیدے میں شیطان کی بات مان لی تو گیا یہ آدمی۔ اگر زبان سے کوئی بات ہو گئی ہے، اگر دل نے بھی اس کی موافقت کر لی ہے، کلمہ کفر کہہ دیا اور دل بھی اس کے ساتھ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ درجات بڑھ جاتے ہیں زبان، دل اور اعضاء کے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تم شیطان کی پوجا مت کرنا اور میری عبادت کر۔ آگے آ رہا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِی إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شیطان اپنی سازش میں، اپنی تدبیر میں خوش ہو جاتا ہے، کسی اللہ والے کو ورگلا دیا اور یہ خوش ہو کے چلا جاتا ہے کہ میں نے اس کو پھنسا دیا، لیکن جب یہ اللہ والا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے، میری وجہ سے جن کے دل ٹوٹے ہوئے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ خدا کا یہ کہنا کہ میں اس کے پاس ہوں اور بندہ خدا کے پاس ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ یہ کہہ دے کہ میں فلاں بندے کے پاس ہوں، یہ بہت اونچی بات ہے، اور ایک بندہ خدا کے پاس ہے، یہ اس سے کچھ کم درجے کی بات ہے۔ ظاہری بات ہے آدمی سے گناہ ہوتا ہے، بھول ہوتی ہے، لیکن اس بھول کے اوپر اڑا رہنا یہ بڑی بھول ہے، سب سے بڑی غلطی ہے یہ۔ بھئی آدمی گناہ کرے، گناہ کا احساس ہی نہ ہو، یہ عذاب ہے ایک قسم کا۔ اس لیے کہا گیا آدم علیہ السلام کے عمل کو جو لغزش ہوئی، جو چک ہو گئی، اس کو معاف کر دیا گیا، لیکن شیطان کی چک نہیں ہوئی، معافی نہیں ہوئی اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اپنی غلطی کو قبول ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کتنا روئے، کتنے سالوں تک روتے رہے، دھوتے رہے، تو ان کا مقام بڑھ گیا، اور شیطان اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ غلطی پر آدمی شرمندہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے اوپر لکھتے ہیں کہ شیطان کی عبادت سے منع کیا اور رحمان کی عبادت کا حکم دیا۔ دیکھو شریعت، سارے جو ہے سارے وہ روح کا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے،
ایک جسم کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جب دوائی دیتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھنا ٹھنڈے پانی سے مت نہانا، اتنے بجے یہ چیز مت کھانا، ایسا مت کرنا، یہ سب باتیں پرہیز بتاتا ہے. اس کو حمیہ کہتے ہیں عربی میں، پرہیز، بچنے کی چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم کو پپیتا کھانے کو مل جائے تو یہ اچھی چیز ہے جگر کے لیے، پھل فروٹ کھانا، یہ کھانے کی چیزیں بھی بتاتا ہے. تو پرہیز بھی بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کی چیزیں ہیں، اپنانے کی چیزیں ہیں، وہ بھی بتاتا ہے. تو سارے جو ہے شریعت دینے والا، شریعت بتانے والا، یہ ایک روحانی طبیب ہے، روح کا طبیب ہے، ڈاکٹر آف سول ہے. تو وہ بھی پرہیز بھی بتلاتا ہے، عمل بھی بتلاتا ہے. پرہیز کیا بتایا؟ شیطان کی پوجا مت کرنا، اور اس کا ریزن بھی بتلایا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اب عمل کیا کرنے کا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو. کیوں؟ میں تمہارا دوست ہوں اس لیے. یہ نہیں بتایا اللہ نے کہ میں تمہارا دوست ہوں. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اس لیے کہ یہ میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. اس مقام کے اوپر امام رازی نے لکھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنے کا حکم دیا، وہاں پر یہ کھلا بتلا دیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، وہاں یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارا دوست ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو فالو کرنے سے روکنا اس کی بنیادی چیز دشمنی ہے. اور یقیناً کوئی آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کا کہنا نہیں مانتا ہے، اپنے دشمن کے کہے پر نہیں چلتا ہے. اس لیے شیطان کی عبادت کرنے سے روکا، وہاں پہ ایک بہت بڑی چیز بتلا دی کہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اب اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارا دوست ہوں، اس لیے کہ دوست کی سب باتیں کون مانتا ہے؟ بھائی دوستی کے اندر مان لینا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی کا ایسا ہوتا ہے کہ دوستی کی وجہ سے کہا یا میرا دوست ہے چلنے کوئی بات نہیں. مثال کے طور پر ان کے فارمیسی کے اندر ایک آدمی کام کرتا ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں، تو وہ کام کرنے والے کو میں اپنے کام کے لیے بھیج دوں اور وہ کہے کہ بھائی مجھے تو فارمیسی پہ کام پہ جانا ہے، کاریا میرا دوست ہے، میں کہہ دوں گا بات کر لوں گا کوئی بات نہیں. تو آدمی دوستی کے بھروسے کے اوپر کچھ رکاوٹ بھی بنا دیتا ہے دوستی کو کہ میرا دوست ہے چلے گا. اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارا دوست ہوں اس لیے تم میری عبادت کرو، یہ بتایا کہ تم میری عبادت کرو اس لیے کہ یہ میری عبادت کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں راستے کی بات کیوں کی؟ یہ سیدھا راستہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ ہونے کی بات بتلائی وہ بہت قیمتی ہے. انسان اس دنیا کے اندر جو زندگی بسر کر رہا ہے، یوں سمجھو کہ یہ خطرے کی جگہ ہے، خطرے کی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے خطرات ہیں، جان کے خطرے ہیں، روح کے خطرے ہیں. اب آدمی چاہتا ہے کسی جگہ پر اقامت کرنے کی، رکنے کو چاہتا ہے، اور جہاں رکنا چاہتا ہے وہ ایک جنگل ہے. اس جنگل تک پہنچنے کے لیے اونچا راستہ وہ اپنائے گا. اس کو کسی نے کہا کہ بھائی ادھر ادھر مت جاؤ، یہ جو راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے دوست کے گھر تک سیدھا پہنچا دے گا اور بہت چھوٹا راستہ ہے، تو آدمی چھوٹے راستے کو اپنائے گا. تو دنیا بھی خطرات کی جگہ ہے. اس خطرے والی جگہ میں اپنے آپ کو سیف نکال کر لے جانا اسی وقت ہو سکتا ہے
جبکہ راستہ بھی چھوٹا سا ہو اور سیدھا سا ہو. اگر ایچ پیچ والا راستہ ہو تو آدمی کہیں بھی پھنس سکتا ہے. تو امام راضی نے یہ بتلایا کہ ایسی جگہ جہاں آدمی کو اپنی روح پر خطرہ ہو، مال پر خطرہ ہو، اب اس کو تو وہی چیز زیادہ پسند ہوگی جو سیدھا اور مختصر سا راستہ ہو. اس دنیا کے اندر آدمی اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ دین کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے. اس کے بعد سوا اور کوئی راستہ سیدھا نہیں. اب اس پہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ راستہ سیدھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر سفر کر رہا ہے، چل رہا ہے. اب یہ سفر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یا تو اپنے وطن جانے کے لیے. مومن کا وطن کیا ہے؟ مومن کا وطن کیا ہے جی؟ جنت ہے. جنت کیا ہے مومن کا وطن؟ ارے ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے، اور جنت سے آئے ہیں. تو آدمی اپنے وطن کی طرف جا رہا ہے یا پھر اپنی تجارت کے لیے جا رہا ہے. دو راستے ہیں. جب آدمی تجارت کے لیے سفر کرے گا یا وطن کی طرف جانے کے لیے، تو آدمی وطن ایسی جگہ کو اپنائے گا. کسی جگہ وطن بنانا چاہتا ہے تو ایسی جگہ کو وطن بنائے گا جو پر امن ہو، امن والی جگہ. کہتے ہیں بھائی فلانے ملک میں کرائمز بہت ہے، اس لیے اس ملک میں جانا بیکار ہے، نہیں جانا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے. آدمی پرامن ماحول کو تلاش کرتا ہے اور اسی جگہ کو اپنا وطن بنانا چاہتا ہے. اور امن ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پر ایسا بادشاہ ہو جس کی بادشاہت ختم نہ ہو، گورنمنٹ خطرے والی ہو. تو سمجھ لو کہ آئندہ کیا ہوتا ہے وہ تو وہی جانے ہیں. ایسی بادشاہت میں رہنے میں فائدہ ہے کہ جس کی بادشاہت ہمیشہ رہنے والی، وہیں پر امن رہتا ہے. اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اسی کی بادشاہت ایسی ہے کہ جس کو کبھی زوال آنے والا نہیں ہے. کیونکہ اگر زوال آ جاوے تب تو پھر امن اور راحت نہیں رہتی، چین سکون ختم ہو جاتا ہے. جہاں حکومتیں بدلتی رہتی ہے اس ملک کے اندر چین سکون نہیں رہتا. اور استھیر حکومت جہاں ہوتی ہے وہاں پہ راحت اور سکون ہوتا ہے. اور وہ اللہ کی حکومت ہے. اللہ کی بادشاہت ایسی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اچھا، آدمی اگر وطن بنانے کے لیے سفر نہیں کرتا، تجارت کے لیے کر رہا ہے، تو تجارت کے لیے بھی آدمی ایسی جگہ کو تلاش کرے گا جہاں پر آدمی کا سامان بھی زیادہ بکتا ہو اور وہاں بھی اس کی سنی بھی جاتی ہو اور اس کا پتہ بھی ہو، علم بھی ہو. آدمی کی بات سنی بھی جاتی ہو اور اس کے بارے میں کچھ جانا بھی جاتا ہو. اب ایسی جگہ پہ آپ چلے گئے جہاں پہ سامان تو بہت بکتا ہے لیکن آپ کے سامان کا ٹھکانہ نہیں. اگر آپ کا کوئی سامان لے گئے تو کوئی سنے گا بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو پھر ایسی جگہ پہ آدمی جانا پسند نہیں کرے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جہاں سنوائی بھی ہوتی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. اور نیکیوں کا جو آدمی کرے گا اس کا رواج بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں نیکیوں کو قبول بھی کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اجر عظیم بھی دیا جاتا ہے. اس لیے اگر تاجرانہ سفر کرے یا وطن کا سفر کرے، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت وہ ہے کہ جہاں پر آدمی کو چین سکون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط مستقیم وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، اور تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ اللہ کی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ایک وجہ سن لو، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. دوسری بات یہ کہ شیطان نے تم سے بہت ساری مخلوق کو پہلے گمراہ کر دیا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. شیطان نے تم سے پہلے کئی مخلوقوں کو گمراہ کر دیا. کیا تم کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم تکونوا تعقلون. شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. شیطان تو کیا گمراہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ساری ہدایت اور ساری گمراہی اللہ کے قبضے میں ہے. چونکہ شیطان سبب بنتا ہے.
ذریعہ بنتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس نے گمراہ کر دیا. ورنہ ایک حدیث صاحب روح البیان نے نقل کی جس کا حاصل یہ ہے، بعثت داعیا مبلغا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، ایک داعی بنا کر، دعوت دینے والا بنا کے بھیجا گیا، مجھے مبلغ بنا کے بھیجا گیا ہے. وَلَيْسَ إِلَيَّ مِنَ الْهُدَى شَيْءٌ، اور ہدایت میں سے کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وَلَيْسَ إِلَيَّ مِنَ الْهُدَى شَيْءٌ، ہدایت کی کوئی چیز میرے قبضے میں نہیں ہے. وَخُلِقَ إِبْلِيسُ مزینہ، شیطان کو پیدا کیا گیا ہے زینت مزین، گناہ کے کاموں کو اچھا کر کے دکھانے والا، برائیوں کو اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کر کے بتلانے والا شیطان کو پیدا کیا گیا ہے. اس کے ہاتھ میں گمراہی کی کوئی چیز نہیں. اصل تو گمراہی ہدایت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں لیکن چونکہ یہ سبب بنتا ہے گمراہی کا، اس سے شیطان کو کہا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً تم میں سے کتنی مخلوق کو، بہت ساری مخلوق کو اس نے گمراہ کر دیا ہے. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ نے عقل تو دی ہے، پھر بہانے بنانا شیطان ایسا کرواتا ہے. تو تمہاری عقل کہاں گئی تھی؟ تمہارا نفس، تمہارا شیطان، اس کی مکر کو سمجھو. آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے پھر کہے ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر. کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل سے سوچنا چاہیے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے، اور پھر کہو کہ وہ تو شیطان ایسا کرواتا ہے. تو تمہاری عقل کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے افلا تعقلون، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ صاحب روح البیان نے لکھا کہ یہ جو سوال ہے یہ ڈانٹ والا سوال ہے. یعنی پوچھا نہیں جاتا کہ تمہارے اندر عقل ہے کہ نہیں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. یہ ہے بطور تقریر کے اور ڈانٹ کے اللہ نے سوال کیا ہے. جب آدمی اپنی عقل سے فائدہ نہ اٹھاوے تو کہا جاتا ہے کہ عقل نہیں ہے تمہارے اندر، کیسے یہ کام کیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. جس کے اندر عقل ہے، عاقل کون ہے؟ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے اپنے ہر معاملے میں، اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنے اوپر چلاتا ہے. اللہ کا جو حکم ہے اس کو اپنے اوپر چلانا، یہ عقل مندی ہے. کسی کے پیسے نکال لینا، کسی کو الو بنا دینا، کسی کو بیوقوف بنا دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو 2 چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے نفس اور ایک ہے عقل. نفس ہمیشہ کیش نفع دیکھتا ہے، ابھی دیکھ لو کر لو ابھی، اور عقل جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم کا سوچتی ہے. عقل تو کسی کو الو بنا دیا تو تھوڑی دیر کا فائدہ ہو گیا، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا کہ اس نے اس کو دھوکہ دیا تھا، اس نے اس کو الو بنایا تھا، یہ لکھا گیا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہوئی؟ یہ تو نفس پرستی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ عقل جب آدمی میں ہوگی تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مشیت کو جانے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے. دنیا اور آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو دیکھے گا، اور پھر اللہ کی اطاعت کرے گا. اگرچہ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ ہر معاملے میں. یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی بس ہو گیا، ہر معاملے میں. اللہ نے صرف نماز کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، ہر بات کے اندر حکم دیا ہے. ہر بات کے اندر اللہ کی اطاعت کی جائے گی، مانا جائے گا، اس پر چلا جائے گا. پھر کہا کہ عقل مندی یہ ہے
کہ آدمی اچھی طرح سے صبر کرے، اچھی طرح صبر کرے، چاہے کیسے مصائب آ جاوے، لوگوں کے سامنے واویلا نہیں مچاوے، اس کے چہرے پہ اثر بھی نہ ہو کہ اس کے اوپر ایسی بڑی آفت آئی ہے، اتنی بڑی مصیبت آئی، یہ حسن صبر ہے۔ آدمی مصیبتوں کے اندر چلایا، سب کو کہہ دیا پریشان ہوں یہ ہوں، اور پھر اب کہتا ہے کہ یار اب صبر کرو۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ ایک عورت ایک قبر کے اوپر زور زور سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تھوڑا صبر کر لے۔ ہاں آپ تو کہیں گے نا صبر کر لو، تمہارا کہاں بیٹا گیا ہے، بیٹا تو میرا گیا ہے۔ اس طرح کا اس نے ایسی بات کی۔ کسی نے کہا تجھے پتا ہے کون تھا؟ اللہ کے رسول نے، جس کو تم اب جا کے کہے کہ حضور نے اب صبر کر، کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب تکلیف پہنچے اسی وقت صبر ہو، اس وقت کا صبر اصل صبر ہے، اس کے اوپر جو فضائل ہے صبر کے وہ اس میں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حق کی طرف ہم رجوع کر لیں، حق کی طرف رجوع کرنا یہ افضل ہے باطل میں پڑے رہنے سے۔ آدمی باطل، آج ایسا ہوتا ہے ایک بات چل پڑی ہے، اب اس سے واپس نہیں آ سکتے، اس سے ہم ریٹرن نہیں ہو سکتے، ارے باپ دادا کا یہ کیا ہوا چلتا آیا ہے کام، اس لیے ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے؟ دوسرے کو تو میں بھی نصیحت کروں گا، ہمارے یہاں ہوگا تو پھر وہی کام کریں گے، ہم وہی کام کریں گے۔ بھائی حق کی طرف واپس آ جانا یہ بہتر ہے باطل میں اڑے رہنے سے۔ لہذا اپنے آپ پر ظلم مت کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ اور یاد رکھو عقل ایک روشنی ہے، جس روشنی سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اگر آدمی عقل سے کام نہ لے تو پھر کسی کا کیا، خود کا ہی نقصان۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کو جہنم میں جانے والے تھے ان کو کہہ دیا هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا، جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ اس میں، جہنم میں چلے جاؤ، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ دیکھیے اس وقت کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم تو نبیوں نے بتایا تھا کہ نہیں مانو گے میری، اللہ کا نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو جاؤ گے جہنم میں۔ اس وقت تو مذاق لگتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اہانت کا رسوا کرنے کے لیے حکم دیا کہ جاؤ جہنم میں مرو۔ جیسے کہا جائے گا جہنمیوں کو ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھ مذاق، دنیا میں بہت کچھ شریف سمجھا جاتا تھا، چکھ۔ تو وہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے، اہانت کے لیے دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو جہنم کیا ہے؟ دنیا کے اندر اگر دیا سلائی ہم جلاتے ہیں اور دیا سلائی کی طرح سی اگر ہمیں آگ لگ جاتی ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اوقدت النار 1000 عام فبیضت، آگ کو دہکایا گیا 1000 سال تک، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی، سفید۔ پھر ثم اوقدت 1000 عام، پھر اس کو 1000 سال تک گرمایا گیا، فاحمرت، پھر وہ آگ لال ہو گئی، ثم اوقدت 1000 عام فاسودت، پھر اس کو 1000 سال تک گرمایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی۔ فَهِيَ سَوْدَاء كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جہنم کی آگ کیا ہے؟ اندھیری رات کی طرح کالی کالی ہے۔ وَهُنَّ سِجْنُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُجْرِمِينَ، وہ اللہ کا جیل خانہ ہے مجرموں کے لیے، وہ جیل خانہ ہے، اس جیل خانے میں بھیجا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کہ جبرائیل
کیا بات ہے. مالی لم ار میکائیل ضاحکا قط، میں نے کبھی میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کیا بات ہے. جبریل امین نے عرض کیا کہ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جس دن سے اللہ نے جہنم پیدا کی ہے اس دن سے میکائیل کبھی ہنسا نہیں. اب فرشتہ ہے، اس کو کہاں جہنم کا ڈر ہوگا. وہ مخلوق ایسی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتی ہے، ان کو تو کیا ڈر. لیکن پھر بھی ان کی ہنسی ختم ہو. میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر، سوچیں ہم نے کتنے جنازے دیکھے، کتنے اٹھائے، کتنوں کو دفن کیا، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. آخر کیا بات ہے؟ ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے. آخر ہم کب رجوع کریں گے؟ کب ہم اپنی زندگی کے اندر ریٹرن ہوں گے صحیح راستے کی طرف؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں صرف جہنمی یعنی کافروں ہی کو. ہمارا ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جانا کیا بات ہے، کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے، ایمان کی سلامتی کو بھی مانگنا چاہیے، ایمان کو حفاظت کے ساتھ لے جانے کی بھی دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جہنم کی بات آتی ہے تو صرف کافروں ہی کے لیے. پتہ نہیں ہمارا ایمان کا کیا حال ہوتا ہے. اس لیے ایمان پر سلامتی، ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. بات